اللہ نے قرآن میں جس آیت سے میں نے مجلس کا آغاز کیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ، ٹیسٹ اس کو چکھنا ہے، وہ کہیں کسی شہر کا ہو، کسی ملک کا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کسی رنگ کا ہو، جو اب آیا ہے تو ہی ہیز ٹو گو بیک۔ کب جانا ہے، کیسے جانا ہے، کس وقت جانا ہے، کہاں سے جانا ہے، زمین سے جانا ہے یا آسمان سے جانا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ صبح جاؤ گے یا شام میں جاؤ گے، نہیں معلوم۔ بس دعا یہ کرو کہ اللہ جب موت آئے تو خاتمہ ایمان پر ہو۔ اس کے لیے بہترین دعاؤں میں ایک دعا ہے دعائے عدیلہ۔ دعائے عدیلہ اتنی اچھی دعا ہے، کم از کم روزانہ ایک دفعہ پڑھنا، ہر آدمی پڑھنا، ہر لڑکا لڑکی عورت مرد، اس لیے کہ موت کا کسی بھروسہ نہیں۔ یہ مت بولو کہ ابھی آئی ایم ٹو ینگ، ابھی تو موت کے لیے بہت ٹائم ہے، نہیں۔ یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف، یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف۔ آج کی رات تو صرف مغفرت کی رات ہے، آج کی رات تھرسڈے نائٹ تو مرحومین کی رات ہے۔ تو بہرحال کہیں سے کوئی جائے تو جانا تو ہے، کب جانا ہے کسی کو نہیں معلوم، کس وقت جانا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ اسی لیے دا بیسٹ دعا آخری وقت میں پروٹیکشن کے لیے، پروٹیکشن آف یور ایمان، پروٹیکشن آف یور ایمان، ایمان کے پروٹیکشن کے لیے بہترین دعا ہے دعائے عدیلہ۔ دیٹ دعا ول پروٹیکٹ یور ایمان، پوری دنیا میں تمہارے ایمان کو پروٹیکٹ کر لے گی، لاسٹ مومنٹ پہ بھی ایمان کو پروٹیکٹ کرے گی۔ کون سی دعا؟ دعائے عدیلہ، جو مسجدوں میں پڑھائی جاتی، امام بارگاہوں میں پڑھائی جاتی۔ دو ہے اس میں، ایک دعائے عدیلہ کبیر ہے، ایک صغیر ہے۔ آپ صغیر پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضیت باللہ رب و اسلام دین و قرآن و کتاب و کعبہ قبلت، یہ والی دعا جس میں 12 اماموں کے نام ہے، اللہ کے رسول کا نام ہے، 13 معصومین کے نام ہے۔ یہ دعا بالکل تلقین کی طرح ہے۔ تو یہ دعا اگر انسان روز پڑھتا رہے تو اس کا لاسٹ مومنٹ پہ شیطان ظالم کا حملہ نہیں ہوتا اور ایمان پروٹیکٹ ہو جاتا، اور ایمان کا پروٹیکشن ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور آخری زمانے کی علامات میں سے ایک علامت ہے، اللہ معاف کرے، اللہ ہمارے ایمان کا پروٹیکشن کرے۔ ایمان یعنی ولایت علی، ایمان یعنی محبت علی۔ اگر ولایت چلی جائے گی تو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کی حدیث عابد بالگرامی نہیں بول رہا، اللہ کا رسول بول رہا کہ میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے یہ حال ہو جائے گا دنیا کا کہ صبح سے شام تک، صبح سے شام تک ہاتھ پہ آگ کا انگارہ لے کے ٹھہر سکتا انسان، آگ کا انگارہ لے کے ٹھہر سکتا ہے، فائر بال لے کے ٹھہر سکتا، وچ از امپاسبل۔ آپ ایسا جھٹک دیں گے، آگ کو ٹھہر سکتا، لیکن اللہ کا رسول بول رہا، صادق رسول کا جملے ہے کہ صبح سے شام تک آگ کا انگارہ لے کے ٹھہر سکتے، لیکن ایک لمحے کے لیے ایمان کو نہیں بچا سکتے۔ ایک لمحے کے لیے تم ایمان کو نہیں، وہ آخری زمانہ یہ جس زمانے سے ہم گزارے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو پروٹیکٹ یور ایمان۔ اس کے لیے یہ دعائے عدیلہ بہت اچھی، لیکن خالی دعا پڑھنے سے نہیں ہوتا، یو ہیو ٹو پریکٹس، یو ہیو ٹو فالو دا پاتھ آف اہل البیت۔ اس لیے کہ دوستو ہم کو پتہ نہیں کہ کیا کب شیطان کا حملہ، ایول ورلڈ ہے، ایول ورلڈ۔ اس کے لیے آخرت کے لیے آخرت کے لیے بہترین اعمال میں سے یہ عمل ہے۔ اور آج کی رات شب جمعہ، اللہ کیا کہہ رہا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کوئی آسان چیز کا نام نہیں، موت آسان بھی ہے اور سخت بھی ہے۔ اتنی آسان ہے کہ پھول میں سے خوشبو جیسے نکل جائے ویسے خوشبو نکل جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور سخت اتنی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ معاف کرے، سکرات موت، سکرات موت، ایک ایک سال، ایک ایک سال روح نکلتی نہیں جسم سے، آدھی جسم سے نکلی، آدھی جسم سے نہیں نکلی، گناہوں کی وجہ۔ تو ان سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آخرت کے لیے، آسان روح کے لیے، نکلنے کے لیے 2 یا 3 اعمال ہیں، بس وہی بتاؤں گا، مجلس ختم کروں گا اور جمعرات کی امپورٹنس بتاؤں گا، امپورٹنس آف تھرسڈے۔ ایک سال بعد پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ تھرسڈے نائٹ یہ رات رکھی گئی صرف اس لیے کہ ہم مرحومین کے لیے کچھ کریں، مرحومین کے لیے کریں۔ یہ رات رکھی ہے مرحومین کے، اور کسی کے لیے یہ رات نہیں ہے۔ یہ رات صرف اس لیے کہ جیسے اپنی دعاؤں کو تم قبول کرا رہے ویسی مرحومین کو۔ آج کی رات اللہ سارے مرحومین کو پرمیشن دیتا، آج کی رات اللہ سارے مرحومین کو اجازت دیتا کہ جاؤ اور جا کر اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنی اولاد سے کچھ مانگ کے لا لو۔ یہ رات مت چھوڑو۔ بہترین اس میں اعمال صدقہ ہے، جمعرات کا صدقہ۔ آپ مغرب کے وقت نکال دیں، پہلے نکال دیں، نیت مغرب کے وقت کریں۔
اب نیت یہ کرو کہ ہر جمعرات کو کہ پروردگار اس کا ثواب میری ماں، میرے باپ، میرے بھائی، میری بہن، میرے دوست، مومن، جمیع مومنین مومنات جتنے دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کے لیے یہ میں صدقہ دے رہا ہوں شب جمعہ کا، اور جس کی پہلی رات ہے اس کا صدقہ ہے، فرسٹ نائٹ ان دا گریو، اس کا صدقہ محمد اور آل محمد کے وسیلے سے اللہ ان کو ثواب پہنچے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا ثواب تھرسڈے نائٹ کا کتنا، تم کو ایک ہفتے کا پروٹیکشن بھی ہو جائے گا، پوری ویک کا پروٹیکشن ہو جائے گا، کہ اس جمعرات سے آئندہ جمعرات تک تمہارا ایک پروٹیکشن ہے، ہر وجہ سے پروٹیکشن ہوگا، بلاؤ مصیبتوں سے بچ جاؤ گے، حادثوں سے بچ جاؤ گے، پرابلم سے بچ جاؤ گے۔ ہم کو کیا معلوم کہ کل کیا آنے والا ہے؟ وی ڈونٹ نو، ہم کو کچھ ہی نہیں معلوم ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے، ترسوں کیا ہونے، کچھ نہیں معلوم۔ اس کے لیے بہترین اعمال میں سے یہ عمل ہے، بہترین تو تھرسڈے نائٹ اب کیسا جماعت جنیوا مجلس کرا رہی، آپ کے پاس جنیوا میں لوگ زیادہ نہیں نا ہے، جو بھی ہے وہاں پہ کوئی غریب اتنا نہیں ہے کہ آپ اس کو دے سکتے، بیک ہوم بھیج دو، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، یہاں تک حکم ہے، یہاں تک حکم ہے کہ پیس آف بریڈ، آپ انصاف سے بولو، پیس آف بریڈ کی کوئی ویلیو ہے جنیوا میں؟ ایک پیس آف بریڈ کی کیا ویلیو ہے؟ کہ ایک پیس آف بریڈ بھی اگر تم جانور کے سامنے ڈالو گے اور تھرسڈے یہ نیت کرو گے کہ پروردگار اس کا ثواب میری ماں کو دے دے، میرے باپ کو دے دے، میرے بھائی کو دے دے، اندازہ ہی نہیں آپ کو کہ اس کا ثواب کیا ہوگا۔ یہ عمل کرتے رہو، اس سے بہترین اعمال میں سے بہترین عمل ہے۔ اور تھرسڈے نائٹ زیارت امام حسین جب تم پڑھنا، when you recite زیارت وارثہ، میں زیارت وارثہ بول رہا ہوں، کوئی بھی زیارت مولا حسین کی، جب تھرسڈے نائٹ کو پڑھنا مغرب کے بعد، تو یہ نیت کر کے پڑھنا کہ میں ساری دنیا میں جتنے مرحومین ہیں جس کی آج پہلی رات ہے اور تھرسڈے نائٹ ہے، میری ماں، باپ، بھائی، بہن، سب کو اللہ اس کا ثواب دے۔ تو on behalf of all the marhumeens when you recite زیارت وارثہ on Thursday night، یہ بھی بہترین اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ تم کو، اور تھرسڈے نائٹ کی زیارت امام حسین کی اہمیت ہے، ہر معصوم کی زیارت کی اہمیت ہے، زیارت مولا حسین کی تو بہت اہمیت ہے تھرسڈے نائٹ کی۔ تو تھرسڈے نائٹ اگر جب تم دو گے، تحفہ دو گے، تو تمہارے سارے مرحومین کا اب اس کے بعد جب ڈیلی زیارت پڑھنا، when you recite ڈیلی زیارت امام حسین ڈیلی، تو ڈیلی بھی جب پڑھو نا تو مرحومین کی طرف سے پڑھنا، یہ کبھی مت، یہ بولنا، یہ اسپیسیفکلی بولنا کیا کہ میں یہ زیارت میری ماں، باپ، بھائی، بہن سب کے لیے، سارے مرحومین کے لیے، اور جس کی آج پہلی رات ہے۔ یو ڈونٹ نو کس کی پہلی رات ہے، پوری دنیا میں کس کی آج پہلی رات ہے، وی ڈونٹ نو۔ تو یہ نیت کرو کہ آج جس کی پہلی رات ہے اللہ اس کو اس کا ثواب پہنچے، اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تم کو اجر کیا دیتا۔ اللہ دوستو یہ ساری چیزیں تمہارے لیے سٹاک کرتی جائیں گی۔ تم نے مثال کے طور پر تم نے 10 سال تک یہ زیارت امام حسین شب جمعہ مرحومین کے لیے پڑھی ہے، 10 ایئرس، مثال دے رہا ہوں، 10 سال کبھی تو مرو گے، کل نفس ذائقۃ الموت ہے، کبھی تو مرو گے۔ جب تم مرو گے اور تم جاؤ گے نیچے، تم نے 10 سال صدقہ دیا ہے، 10 سال، مثال دے رہا، میں مثال دے رہا، ایگزامپل دے رہا، I'm giving you example، 10 ایئرس تم نے صدقہ دیا، 10 ایئرس تم نے زیارت امام حسین پڑھی ہے تھرسڈے نائٹ، اور جب تم جاؤ گے تو یہ سارا سٹاک تمہارا پہنچ جائے گا نیچے۔ اور آغا وحید خراسانی صاحب کہتے ہیں کہ ڈیلی سورہ یاسین پڑھ کر زمانے کے امام کو ہدیہ کرو، 3 چیز ہو گئی، ڈیلی سورہ یاسین پڑھو، یہ اللہ کے رسول کا سورہ، سرکار کا نام، سرکار کے نام کا سورہ، رحمتوں والا سورہ، مرحومین کے لیے اس سے بہتر سورہ نہیں، 2 سورہ مرحومین کے لیے بہت اچھے، سورہ یاسین اور سورہ ملک۔ اللہ بس یہ دونوں سورے ایسا مرحوم کو درجات کو بلند کراتے، ایسے درجات کو بلند کرا، سورہ یاسین اور سورہ ملک۔ اس کے بعد یہ 3 ہو گئے۔ حدیث سے قصہ، میں بہت تیزی سے جا رہا اس لیے کہ میں 45 منٹ کی مجلس، 45 منٹس کی حدیث قصہ۔ حدیث قصہ آپ بولیں گے یار حدیث قصہ اور مرحومین کے لیے کیا فائدہ؟ اگر whenever you go جنیوا میں جب بھی آپ اپنے ماں، باپ، بھائی، بہن کے قبر پہ جاؤ، گریو پہ جاؤ، کوئی گریو یارڈ پہ جاؤ، میں تو جا چکا جنیوا کے سیمیٹری میں، کراچی، ٹورنٹو، جو بھی سن رہا مجھے اس وقت، جب بھی آپ سیمیٹریز کو جانا، گریو یارڈز کو جانا، تو کیا کرنا، وہاں جا کے اپنے باپ، ماں، جتنے رشتہ دار ہیں، کوئی باپ کی لحد پہ، ماں کی لحد پہ بیٹھ کے یہ حدیث یاسین پڑھا، ملک پڑھا، اور
حدیث قصہ ضرور پڑھو. کیوں پڑھو حدیث قصہ ضرور؟ حدیث قصہ اس لیے پڑھو کہ حدیث قصہ کا جو اینڈ ہے، حدیث قصہ کا جو اینڈ ہے اس میں کیا ہے؟ کون بول رہا؟ اللہ کے رسول بول رہے، صادق رسول بول رہے، جس کو ظالم ابو جہل اور ابو لہب نے صادق کا وہ رسول بولا. کس سے بول رہے؟ میرے مولا سے بول رہا. اس میں کوئی بیچ کا راوی نہیں، اللہ کا رسول مولا سے بول رہا. کیا بول رہا ہے؟ کہ یالی یالی یالی، جب بھی جو بھی اس حدیث کو جس جگہ پہ پڑھے گا، جس محفل میں پڑھے گا، وہاں پہ ایک رحمت کا شیڈ آ جائے گا، وہاں اللہ کی رحمتیں آئیں گی. اب انصاف سے بولو، نیچے مرنے والے کو چاہیے کیا؟ ہم کو اوپر کیا چاہیے؟ ہم کو اوپر بھی تو رحمت چاہیے. یہی تو دعا کرتے ہو کہ اللہ ہمارے اوپر رحمت نازل ہو جائے، ہمارے گھر پر رحمت نازل، یہی بولتے ہو نا. تو اگر دنیا میں اللہ بول رہا ہے، اللہ کا رسول بول رہا ہے کہ جہاں یہ حدیث پڑھی جائے گی وہاں رحمت نازل ہوگی، تو اوپر جب زمین کے اوپر جتنے لوگ ہیں ان کو بھی رحمت چاہیے، اور زمین کے نیچے جو لوگ ہیں وہ ان کو بھی رحمت چاہیے. مرنے والے کو کیا چاہیے؟ ماں کو کیا چاہیے؟ باپ کو کیا چاہیے؟ بھائی کو کیا چاہیے؟ بہن کو کیا چاہیے؟ رحمتی تو چاہیے. تو جب ہم پہنچتے ہیں وہاں پہ تو ان کو بہترین اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے؟ رحمت خدا. اگر تم نے، اور وہ کس کی طرف سے؟ پنجتن کی طرف سے، ان کا واسطہ اللہ کا رسول بول رہا. اب امیجن کرو کہ جب آپ حدیث قصہ اپنی ماں باپ کی لحد پہ پڑھو گے تو رحمت کا شیڈ ایسا آ جائے گا، اور رحمت کا شیڈ جب آئے گا تو وہ ساری یہ رحمتیں تمہارے حق میں واپس آئیں گی. جب تم مرو گے 10 سال، مثال دے رہا 10 سال کے بعد، اور جب نیچے جاؤ گے تو اللہ یہ 10 سال تم نے سٹاک بھیجا ہے. اس لیے کہ امام علی کا جملہ، مولا علی کہتے ہیں کہ دنیا میں جو گریف کو ایک باکس سمجھو، باکس، اس میں جو تم رکھو گے وہ پاؤ گے. امام علی کہتے ہیں کہ جو اس میں تم رکھو گے باکس میں وہ نیچے لحد میں پاؤ گے. تو ایگزیکٹلی وہی کہ تم نے 10 سال یہ محنت کی، 10 سال تم نے زیارت پڑھی، سورہ یاسین پڑھا، سورہ ملک پڑھا، حدیث قصہ پڑھی، زیارت امام حسین پڑھی مرحومین کے لیے، تم نے دوسروں کے لیے پڑھی. 10 سال کے بعد جب تمہارا وقت آیا تو یہ تمہارے لیے کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، تمہارے لیے یہ ساری چیزیں نیچے پہنچ جائیں گی. تم جانے سے پہلے، وہ تو اتنا مرسیفل ہے، اللہ سے بڑا کون ہے مرسیفل؟ اللہ سے بڑا کریم کون ہے؟ اللہ ہی تو کریم ہے. تو ساری وہ چیزیں اللہ پلٹا دیتا، اور پلٹا کر تم جب پوچھتے ہو، اس وقت مردہ پوچھتا کہ یہ اندھیرا ختم کیسے ہوا، یہ رحمت آئی کیسے، تم کون ہو؟ تو بتایا جاتا کہ تو لوگوں کے لیے یاسین پڑھتا تھا، تو لوگوں کے لیے ملک پڑھتا تھا، تو لوگوں کے لیے حدیث قصہ پڑھتا تھا، تو لوگوں کے لیے زیارت امام حسین پڑھتا تھا. اللہ نے وہ سارا اجر تم کو ملا. اب امیجن کرو اور یہ سارے مرحومین جن کے لیے تم پڑھ رہے وہ تمہارے حق میں دعا دیتے، جس کی دعاؤں کی وجہ سے بعض وقت ایسا ہوتا کہ کتنی بلائیں مصیبتیں جو آنے والی تھی، وہ لوگ جب دعا کرتے مرحومین کہ اللہ اس نے ہمارے لیے رحمت کو بھیجا، اب تو ان کے لیے رحمت کو بھیج دے. سلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. نیچے جانے کے بعد معصوم کا ارشاد ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکی کے لیے انسان تڑپے گا. آپ سوچو کہ ہر طرف سے اندھیرا ہے. آپ جانتے کہ پہلی رات کی ہم جو نماز پڑھتے وہ وحشت خبر کی پڑھتے. وحشت کے معنی کیا ہے دوستو؟ وحشت کے معنی وہ خوف ہے، وہ ڈر ہے. وہ خوف اور ڈر ختم کیسے ہوتا؟ اس طرح ختم ہوتا جب پہلی رات کا وہ ایک علم، ایک آیت الکرسی، ایک علم 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا کا جب تحفہ جاتا یا صدقہ جاتا. پہلی رات کا صدقہ از ویری امپورٹنٹ، یا صدقہ دو یا نماز پڑھو. جب جاتا تو وہ اس وقت پکارتا اللہ یہ کہاں سے ایک نماز جب نیچے پہنچتی تو اس کا اندھیرا دور ہوتا. وہ دنیا بہت دوستو لحد کی. امام اللہ کے رسول کا جملہ ہے کہ آپ کا ارشاد ہے کہ جو تمہاری نگاہ میں دنیا جملے غور سے سننا، دنیا میں تمہاری نگاہ میں جو سب سے بڑی مصیبت ہے، دنیا میں تمہاری نگاہ میں جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ لحد کی، گریف کی سب سے چھوٹی مصیبت ہے. اللہ ہم کو معاف کرے، اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. سب کے سامنے معافی مانگ رہا، اللہ تو معاف کر دے. سب سے چھوٹی مصیبت ہے وہ نیچے. یہ میں نہیں بول رہا، یہ اللہ کا رسول بول رہے. تمہاری نگاہ میں دنیا میں سب سے بڑی مصیبت ہے اللہ کی سب سے چھوٹی مصیبت. آپ امیجن کریں وہ جگہ کیسی ہے. سچ اے اسمال پلیس. ہم بڑے بڑے پیلیسز میں رہنے والے، ہم بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے ہیں،
ہم بڑے بڑے ہیوج رومز میں ہیوج بیڈز پہ سونے والے، اب وہاں کہاں سو رہے؟ نہ بیڈ ہے، نہ بیڈنگز ہیں، نہ ایئر کنڈیشن ہے، نہ لائٹ ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے، میں ہوں گا اور میرا اعمال نامہ ہوگا۔ اگر میرے اعمال نامے میں نیکیاں ہیں تو اس کا اجر ملے گا، اور اگر نیکی نہیں ہے، if I have not done anything in my life, if I have not done anything in my life، آپ ہمیشہ یاد رکھو، نیکی کرو بھول جاؤ۔ یہ مت بولو کہ میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، میں نے وہاں اتنا ڈونیشن دیا، میں نے وہاں پہ یہ کیا۔ just forget it. Why؟ جب بھی کوئی نیکی کرو، whatever you do، نیکی کا کام، just forget it۔ اور یاد کیا رکھو؟ گناہ کو یاد رکھو۔ کیوں؟ اگر نیکی یاد رکھو گے تو غرور اور تکبر آئے گا تمہارے پاس کہ میں نے یہ کیا، I have done this, I have done this, I have done this, I have done this، تو غرور اور تکبر آئے گا، تم معافی نہیں مانگو گے۔ اور گناہ یاد رہے گا تو تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو گے، اور افضل ترین عبادت استغفار ہے۔ اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو بس میری ریکویسٹ آپ سے یہی ہے کہ جب بھی کوئی نیکی کرو، whenever you do something، آپ آلویز نیکی کر کے بھول جاؤ، اور اللہ کی بارگاہ میں بولو پروردگار تو اس کو قبول کر لے، تو اس کو قبول کر لے، تو ایکسیپٹ، یو ایکسیپٹ، اور نیکی کر کے بھول جاؤ۔ گناہ کو یاد کر کے آلویز جسٹ سے ایوری عصر نماز کے بعد 70 ٹائمز بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب، یا انگلش میں بولو اللہ ایم سوری، اللہ ایم سوری، اللہ ایم سوری، اللہ ایم سوری، یا اردو میں بولو اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف 70 مرتبہ، یا یہ بولو الفو 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 الفو۔ اگر کوئی انسان 70 ٹائمز عصر کی نماز کے بعد استغفار کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، دن بھر کے اللہ اس کے 700 گناہوں کو معاف کر دے گا۔ 700۔ دوستو یاد رکھو، گناہ کرنا آسان ہے، گناہ کا معاف کرانا مشکل ہے۔ سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ جو ہے نا، وہ گناہ کا معاف کرانا ہے۔ اٹس ویری ایزی، گناہ کا کرنا بہت آسان ہے، لیکن گناہ کو معاف کرانا سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ۔ اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے۔ بس دوستوں میرا ٹائم ہو گیا۔ اس دونوں مرحومین کی مغفرت، اور سارے مرحومین، جمعرات کا دن ہے، سارے مرحومین جس کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے، ان کی خبروں میں رحمتوں کے لیے ایک باآواز ہے بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔